अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और बड़े बड़े सांपों का वाक़या सुनाने वाले हैं। जब एक अल्लाह वाले को बड़े बड़े सांपों के आगे छोड़ दिया गया तो क्या हुआ, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक बस्ती थी जहाँ के लोग बुत परस्ती किया करते थे, यानी कि बुत की इबादत किया करते थे। एक बहुत बड़ा बुत था जिसे वो अपना बड़ा खुदा मानते थे। एक मर्तबा अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के वली उस बस्ती में आ गए। बहुत कठिन इम्तिहान था, इतनी आसानी से वो लोग मानने वाले नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही नाफरमान और ज़िद्दी थे। अब अल्लाह के वली उस बस्ती में आए तो बड़ा ही अजीब माहौल था और वो लोग एक बहुत बड़े बुत के आगे बैठकर गिड़गिड़ा रहे थे और दुआएं मांग रहे थे। अब उनकी कौन सी ज़ुबान थी, बुज़ुर्ग बाबा ये समझ नहीं पाए, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें उनकी बातें समझ में आने लगी। बुज़ुर्ग बाबा करीब गए और उनमें से एक आदमी को पुकार कर कहा, ज़रा इधर आना। वो आदमी उन बुज़ुर्ग बाबा को देखकर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि इस हुलिये का इंसान उस बस्ती में अब तक कोई नहीं आया था। करीब आकर उस आदमी ने कहा, बोलो कौन हो तुम और क्या जानना चाहते हो। बुज़ुर्ग बाबा कहने लगे, अल्लाह तुम्हारा भला करे, लेकिन तुम सब यहाँ ये सब क्या कर रहे हो, और इतना बड़ा सा पत्थर जो कि इंसानी शक्ल में बना हुआ है, इसके आगे तुम बैठकर क्या मांग रहे हो। तो वो आदमी कहने लगा, ये हमारा खुदा है और हम इससे मांग कर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और बुज़ुर्ग बाबा ने कहा, अच्छा तो क्या अब तक तुम्हारी मुरादें पूरी हुई। उस आदमी ने कहा, हाँ देखो बस्ती में क्या कुछ नहीं है, कितनी नेमतें हैं और ये नेमतें शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। बुज़ुर्ग बाबा ने कहा, इसका मतलब कि तुम लोग अनजान हो, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें देने वाला ये पत्थर का बुत नहीं बल्कि कोई और है जो कि नज़र नहीं आता, यानी कि ये हमारी आँख उसे देख नहीं सकती। और उसने कहा, ये कैसे हो सकता है और ये तुम क्या उलझी उलझी बातें कर रहे हो। तो वो बुज़ुर्ग बाबा कहने लगे, साथियों मेरी बात मान लो, अल्लाह एक है जिसकी मैं और तमाम मुसलमान इबादत करते हैं। वही पूरी इस दुनिया का है और सारे जहानों का रब है। हम मुसलमान उसी की इबादत करते हैं और कुरान पाक हमारी मुक़द्दस किताब है। उस आदमी ने कहा, देखो अगर ये बातें तुम यहाँ पर करने आए हो तो यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, बल्कि मैं तुम्हें अपने सरदार से मिलाता हूँ। उस आदमी ने गुस्ताखी के साथ उन बुज़ुर्ग बाबा को पकड़ा और अपने सरदार के पास ले गया और कहने लगा, सरदार ये आदमी नया लगता है इस बस्ती में और यहाँ आकर कुछ अजीब अजीब बातें कर रहा है। कहता है कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, और ये कह रहा है कि इनकी एक मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। सारी बातें सुनकर उस बस्ती के सरदार ने कहा, ए इंसान, तू जो भी है तू हमारे बारे में जान ले कि हमारे पास भी एक किताब है और हम उसी को ही पढ़ते हैं, और तुम हमारी कामयाबी नहीं देखते हो। तुम ये नहीं देखते कि हमें किन किन नेमतों से नवाजा गया है। बुज़ुर्ग बाबा ने कहा, हाँ आपको बहुत कुछ दिया गया है, आप बहुत ही ज़्यादा दौलतमंद हैं, अमीर हैं, लेकिन देने वाली ज़ात ये पत्थर की नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ात पाक है, और वो इस दुनिया का और सारे जहानों का रब है। वही हमारा अल्लाह है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। उसने ही ये दुनिया और सारे जहानों को बनाया है। बस्ती का सरदार उन अल्लाह वाले से काफ़ी देर तक बातें कर रहा था। अल्लाह वाले उसे हक की तरफ बुला रहे थे, लेकिन वो बहुत जालिम और घमंडी इंसान था। उसने हकीकत नहीं मानी और अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि इस आदमी को बस्ती से बाहर निकाल दो और जहाँ पर बड़े बड़े अजदहे यानी कि सांप हमने पाले हुए हैं वहाँ पर जाकर इसे फेंक दो। सुबह जाकर देखना कि इसके साथ क्या हुआ है, और वो इसको खाकर इसकी हड्डियाँ तक नहीं छोड़ेगी, और इसने जो बातें की है वो बातें हमें हजम नहीं हो रही है। बुज़ुर्ग बाबा कहने लगे, देखो अल्लाह ताला ने मुझे किसी मकसद के तहत यहाँ भेजा है, कोई ना कोई हिकमत है, और मुझे लगता है कि तुम बहुत गुरूर करते हो। ये कुछ नहीं, फ़ानी है, एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो सरदार अब चीख कर कहने लगा,
کہاں ہے سارے غلام؟ آؤ اسے جلدی سے یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ اور وہاں جا کر اسے پھینکو جہاں پر کوئی بھی پانی نہیں مانگ سکتا، اور وہاں پر دنیا کے سب سے خطرناک سانپ موجود ہے، اسے وہیں پر لے جاؤ۔ اسی وقت وہاں پر بڑے بڑے 4 آدمی آئے، وہ اتنے خطرناک تھے کہ عام انسان ان کے سامنے کوئی چھوٹا سا بچہ لگتا، اور بہت ہی بے ادبی کے ساتھ بزرگ اللہ والے کو بستی سے باہر لے گئے، اور بستی میں موجود تمام لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ چاروں لوگ ان بزرگ بابا کو ایک ویران جگہ پر لے گئے۔ بزرگ بابا نے کہا، تمہارے سردار نے تو کہا تھا کہ یہاں پر بہت بڑے بڑے سانپ اژدہے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ ایسے نہیں نکلے گے بلکہ وہ سونگھتے ہیں، انسان آیا ہے تو اسی وقت وہ حملہ کرتے ہیں اور یہاں پر ان لوگوں کو پھینکتے ہیں جن کو سزا دینی ہوتی ہے، اور آج تمہاری باری ہے، جاؤ ان بھوک سے تڑپ رہے سانپوں کی بھوک مٹاؤ۔ بوڑھے بزرگ کو پھینک کر وہ وہاں سے ہنستے ہوئے چلے گئے اور کہنے لگے، دیکھتے ہیں کہ صبح اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ والے کو چھوڑ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ بزرگ بابا نے کہا، اے اللہ، تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو نے ہر جاندار کو بنایا ہے، ہر جان کو بنایا ہے۔ اے اللہ، طاقت بھی تو نے بنائی ہے اور کمزوری بھی تو نے بنائی ہے۔ یا اللہ، میں اس وقت کمزور ہوں اور تیرے دین کو پھیلانے کے لیے اس بستی میں گیا تھا، لیکن لوگوں نے مجھے بے عزت کر کے یہاں پر پھینک دیا ہے۔ اے اللہ، ان لوگوں کو بد دعا نہیں دے رہا ہو، تو اپنا کرم مجھ پر نازل فرما۔ اگر آج میں ان کی غذا نہیں ہوں تو ان کے دلوں میں تو میری محبت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کیا۔ وہ اژدہے آپ کی جانب بڑھتے ہی جا رہے تھے تو آپ صرف اللہ کا نام لے رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اے اللہ، اگر میری موت اسی طرح لکھی ہے تو مجھے منظور ہے، بہتر ہے کہ میں کلمہ شہادت پڑھ لوں۔ اور وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، اور انہی سانپوں میں سے، انہی اژدہوں میں سے ایک بہت بڑا اژدہا نمودار ہوا جو بہت بڑا سانپ تھا۔ وہ قریب آیا تو اس کے منہ میں ایک ٹہنی تھی جو بہت ہی خوشبودار ٹہنی تھی۔ قریب آ کر اس نے وہ ٹہنی، وہ پھول اس بزرگ کی خدمت میں رکھ دیا اور کہا کہ میں آپ کو کیسے کھا سکتا ہوں، یا پھر میرے ساتھی آپ کو کیسے کھائے گے؟ آپ تو اللہ والے ہیں، ہم تو آپ کی خدمت کرتے ہیں، نہ کہ ہم آپ کو اپنی غذا بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت تو پہلے ہی نہیں ڈر رہے تھے بلکہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی تھے۔ جب اژدہے نے یہ بات کہی تو آپ سنبھال کر بیٹھے اور کہا کہ یہ بتاؤ ہمارے لیے یہ رحم کیوں؟ تو اژدہے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی ہے، آپ کوئی عام انسان نہیں ہے، آپ اللہ والے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو جب تک یہاں پر رہنا ہے آپ رہ سکتے ہیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ کا بال بھی باقی نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ پر کسی نے حملہ کیا اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ بزرگ بابا نے کہا، جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ویسا ہی کرنا، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ صرف رب واحد اس اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ کہہ کر اس بزرگ نے اپنی عبادت شروع کر دی اور پوری رات وہ عبادت کرتے رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں سوئے۔ صبح کے وقت اس بستی کے سردار نے اپنے انہی 4 غلاموں کو حکم دیا کہ ذرا جاؤ کہ اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا ہے یا وہ بھی سانپ اسے بھی کھا گئے۔ چاروں لوگ ہنستے ہوئے اس ویران سی جگہ پر آئے اور دیکھا کہ بزرگ وہاں پر سو رہے ہیں۔ شاید چند لمحوں کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی تھی اور ان کے سرہانے پر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا تھا، اس کے منہ میں وہی خوشبودار پھول کی ٹہنی تھی جو وہ اللہ والے کے اوپر ہلا رہا تھا۔ ان سب نے جب وہ عجیب و غریب آنکھوں کو پھاڑنے والا منظر دیکھا تو دوڑتے ہوئے اپنے سردار کے پاس آئے اور کہنے لگے، سردار دیکھیے، انسانوں کو کھانے والے وہ اژدہے اس بزرگ کی، ان حضرت کی خدمت کر رہے ہیں، جلدی چلیے سردار۔ سردار نے ان کی بات سنی تو وہ بھی حیران رہ گیا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بستی سے باہر آیا اور اس خالی اور ویران جگہ میں دیکھا تو سچ میں اس وادی میں وہ بزرگ بابا سوئے ہوئے ہیں اور وہ سانپوں کا سردار بیٹھا ہوا مکھیوں کو ہٹا رہا تھا۔ وہ سردار کہنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ اپنے بتوں کو پکار رہا تھا لیکن وہ بت کیسے مدد کرتے؟ وہ تو انسانوں کے پتھر کے بنائے ہوئے تھے۔ وہ سردار غصے سے کانپنے لگا، وہ اب بھی نہیں سدھر رہا تھا۔
اب بھی اسے عقل نہیں آئی۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ کیسے اللہ کے ولی کو خطرناک سانپوں نے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن وہ پھر بھی نہیں سدھر رہا تھا۔ اس نے اپنے بڑے بڑے طاقتور غلاموں کو بلایا اور کہا، جاؤ اور ان سارے سانپوں کو کاٹ کر رکھ دو۔ ہمارے پالے ہوئے، ہماری غذاؤں پر پلنے والے، اور آج یہ ہمارے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان سب کو ابھی کاٹ ڈالو۔ وہ غلام ان سانپوں کو مارنے کے لیے اترے، لیکن یہ کیا، ان سانپوں نے ان غلاموں پر حملہ کر دیا، اور وہ جو اتنے لمبے لمبے قد کے غلام تھے اور طاقتور آدمی تھے، وہ سب ان کا ایک ہی وار کا نوالا بن گئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اژدہا اپنے جگہ سے نکل کر بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ سردار بھاگتا ہوا بستی میں داخل ہو گیا اور اسی پتھر کے پیچھے جا کر چھپ گیا کہ یہی مجھے بچائے گا، لیکن وہ بیچارہ بت اسے کیسے بچاتا۔ سانپوں کا سردار آیا اور بڑا سا منہ کر کے اس پتھر کے بت کے ساتھ ساتھ اس سردار کو بھی نگل گیا۔ تو دوستو، یہ حال ہوا اللہ والے پر ظلم کرنے کا انجام۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ آنے والی تمام ہی طرح کی دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔